اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی علامات کے متعلق آگاہ کریں گے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 2، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 3، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ نمبر 4، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر 5، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ نمبر 6، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ نمبر 7، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ نمبر 8، جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 9، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 10، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ نمبر 11، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ نمبر 12، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ نمبر 13، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ نمبر 14، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ نمبر 15، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 16، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 17، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ نمبر 18، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ نمبر 19، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 20، عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا، اس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان پر سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، دخان یعنی دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھنس جانا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔
محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا، مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کا نزول جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے لوگ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو کہ مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے، پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 برس زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ آپ دجال کو ارض فلسطین میں مقام لد پر قتل کریں گے۔ اس وقت آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے علاوہ تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا۔ جزیہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی شکل میں قبول نہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ سب کے دلوں سے بغض اور حسد ختم ہو جائے گا۔ ساری زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ اسی حجرہ مبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 قبور مبارکہ کے ساتھ چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی اور وہ روز حشر انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تیسری علامت دجال کا خروج ہے۔ دجال کا قیام 40 دن ہوگا، جس میں سے ایک دن 1 سال، دوسرا 1 مہینے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی معمول کے مطابق ہوں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے منافقین مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔
دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لط پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح دجال کا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ چوتھی علامت دابۃ الارض کا خروج ہے۔ دابۃ الارض وہ مخصوص جانور ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پانچویں علامت جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں جن میں سے ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ خلاصہ کلام یہ قیامت سے پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی، واللہ عالم۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔